بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عمر میں اولاد ہوتی ہے، وامراتی عاقر، بیوی میری بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں۔ فرمایا آپ بول نہیں سکیں گے، ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب کریں گے، اور وسبح بالعشی والابکار، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من اللہ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ فنادته الملائکہ، پس آواز دی ان کو فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹے کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمے کی، وسیداً، اور وہ سردار ہوں گے، وحصوراً، اور وہ خواہشات سے پاک ہوں گے، ونبیا من الصالحین، اور وہ اللہ کے نبی ہوں گے نیکوکاروں میں سے۔ قال، زکریا علیہ السلام عرض کرنے لگے، رب، اے میرے پروردگار، انا یکون لی غلام، کیسے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی عمر کو، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال، فرشتے نے کہا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ قال، حضرت زکریا علیہ السلام عرض کرنے لگے، رب اجعل لی آیہ، میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجئے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، نشانی آپ کی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک گفتگو نہیں فرما سکیں گے سوائے اشارے کے، واذکر ربک، اور آپ اپنے پروردگار کا خوب ذکر فرمائیے، وسبح بالعشی والابکار، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیجئے صبح اور شام۔ فنادته الملائکہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39، 40 اور 41 ہیں۔ پچھلی آیت میں زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے ہاں بے موسم پھل دیکھے تو ان کے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہوئی کہ پروردگار اگر حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا فرما سکتے ہیں تو مجھے بے موسم اولاد عطا فرمانے پر بھی قادر ہیں۔ دعا کی
رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء. تو پروردگار عالم نے دعا قبول فرما لی اور دعا کی قبولیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے. فنادتہ الملائکہ، فرشتے خوشخبری لے کر آئے اور آواز دی حضرت زکریا علیہ السلام کو. یہ کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے. محراب سے مراد یہ محراب نہیں جو آج کل ہمارے ہاں مساجد میں ہے. رسول اللہ مبارک کے دور میں بھی محراب ایسے نہیں تھے. یہ جو باقاعدہ الگ سے محراب ہیں یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کے دور سے، اور پھر اس میں جدت سے جدت مزید بڑے سے بڑے بڑے سے بڑے اور وہ سلسلے شروع ہو گئے. بہرحال یہ ایک چھوٹے سے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے اور فرشتوں نے آ کر آواز دی کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کے بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے. سورہ مریم میں ہے کہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم آپ کو بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں. ان کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے جو اس سے پہلے ہم نے کسی کا یہ نام نہیں رکھا تھا. پہلے فرد ہیں جن کا نام یحییٰ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے. تو آگے ان کی 4 صفات ہیں. مصدقا بکلمۃ من اللہ، یحییٰ علیہ السلام کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کلمے کی. کلمۃ اللہ سے مراد یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کلمے سے ہی پیدا فرمایا، لفظ کن سے. حضرت جبریل امین آئے اور حضرت مریم کے گریبان میں صرف پھونک ماری اور اس سے ان کو حمل ٹھہر گیا، اور پھر کچھ ہی لمحات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹا عنایت فرما دی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار کلمۃ اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلمے سے ان کی تخلیق اور پیدائش ہوئی ہے. تو سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق فرمائی. دوسری صفت وسیداً، وہ سردار ہوں گے. سردار اس کو کہتے ہیں جس کی بات مانی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے ہاں تشریف فرما ہے اور عجیب صورتحال پیدا ہوئی. یہاں حضرت سعد ابن معاذ غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی دعا فرمائی. 2 دعائیں کی انہوں نے اسی وقت زخمی حالت میں کہ یا اللہ، ایک تو اپنی آنکھوں سے بنو قریظہ کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کفار نے آئندہ مدینے پر رسول اللہ مبارک پر حملہ آور ہونا ہے تو پھر مجھے زندگی عطا فرمائیے، اور اگر یہ واپس نہیں تو پھر اگر میری جان چلی جائے، مجھے شہادت مل جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اتنے میں بنو قریظہ نے خود مطالبہ کیا کہ جی ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ کریں گے. رسول اللہ مبارک نے فرمایا جاؤ سعد کو لے آؤ. حضرت سعد ابن معاذ زخمی ہیں، ان کو سواری پر بٹھایا اور وہاں تو اس موقع پر رسول اللہ مبارک نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کو اتارو. کیونکہ زخمی تھے، اتر نہیں سکتے تھے سواری سے، تو ان کو اتار کر بٹھایا اور پھر حضرت سعد نے ان کے بارے میں عجیب و غریب فیصلہ کیا. اور اس فیصلے کے بارے میں رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کی زبان سے وہی فیصلہ فرمایا جو عرش پر پہلے ہو چکا تھا. ان کے تمام بالغین کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور جو عورتیں اور چھوٹے بچے ہیں ان سب کے سب کو غلام بنا لیا جائے، باندیا بنا لیا جائے. یہ سخت فیصلہ انہوں نے کیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک کو منظور تھا. بہرحال تو سید رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں ان بنی ھذا سید، میرے یہ بیٹے حضرت حسن یہ سید ہیں، یہ سردار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لیں گے. یا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حسنین کریمین کے بارے میں رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے جوانوں کے سر، اور وہاں ہوں گے سارے جوان، تو تمام جنتیوں کے سردار حسنین کریمین ہیں. تو سید خود رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی پوری اولاد میں سب کا سردار میں ہوں، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. الفقر فخری، میرا فخر تو کیا ہے، فخر ہے. بہرحال تو سید کا معنی ہے
رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں لا تقول لمنافق سید، منافق کو سید نہ کہو۔ ہاں جو شخص اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس کو پھر یہ مقام نہیں دینا چاہیے۔ لیکن آج کل جو جتنا سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے وہی کیا ہے، سر جی، شاہ جی، وہ پھر شاہ بھی بن جاتا ہے، میاں جی بھی بن جاتا ہے، ملک صاحب بھی بن جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، کیوں؟ بدماش۔ بہرحال فرمایا سیدن، حضرت یحییٰ علیہ السلام سید ہوں گے، سردار ہوں گے، وحصوراً، خواہشات سے پاک ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں فرد واحد ہیں یحییٰ علیہ السلام، جنہوں نے شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی، لیکن روایات ہیں متواتر کہ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور باقاعدہ ان کی شادی ہوگی اور ان کے بچے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور رسول اللہ مبارک کے ساتھ آرام فرما ہوں گے۔ تو بہرحال فرمایا وحصوراً، یحییٰ علیہ السلام شادی نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان میں کوئی عیب ہے، بعض لوگ نہیں، یہ نہیں، عیب نہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، طاقتور ہیں، صحیح سلامت ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن عبادت میں اتنے منہمک ہیں کہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو وہ خواہشات سے بالکل پاک ہیں۔ اور وہ نبی من الصالحین، اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر نبوت کا تاج سجا رکھا ہے۔ قال، اب زکریا علیہ السلام کو تھوڑی سی جستجو پیدا ہو گئی، فرمایا انا یکون لی غلام، پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، اور میں تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اس عمر میں اولاد ہوتی ہے۔ وامراتی عاقر، بیوی میری بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ فرمایا اچھا پھر اطمینان کے لیے مجھے کوئی نشانی تو ملنی چاہیے، مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ارینی کیف تحیی الموتى، فرمایا ولم تؤمن، پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ فرمایا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ فرمایا میرا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، دل کے اطمینان کے لیے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھ لوں تو اس سے انسان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ میرے لیے کوئی نشانی ہو کہ کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ میری بیوی کے ہاں حمل ٹھہر گیا ہے۔ فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ یہاں بعد مفسرین سے غلطی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ چپ کا روزہ رکھ لیں۔ دیگر امتوں میں باقاعدہ چپ کا روزہ تھا، جیسے ہمارے ہاں یہ روزہ ہے کھانے پینے سے، ان امتوں میں باقاعدہ گفتگو سے روزہ ہوتا تھا کہ میں نے بولنا نہیں ہے سارا دن، یہ روزہ تھا۔ ہماری شریعت میں چپ کا روزہ نہیں ہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے چپ کا روزہ نہیں تھا۔ فرمایا نشانی یہ ہوگی کہ آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے، 3 دن تک آپ کی زبان اللہ تعالیٰ بند فرما دیں گے، ہاں صرف اشارہ کر سکیں گے، اور اللہ کی قدرت دیکھیں، بات نہیں کر سکیں گے لیکن ذکر کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا نام جتنا مرضی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، جب آوازیں بلند کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی سے کہیں بھائی کیا حال ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، اس کو بس صرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ الا رمزا واذکر ربک کثیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ ذکر کیجئے خوب کثرت کے ساتھ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہمارے یہاں ایک عالم تھے، وہ جب گفتگو کرتے تھے تو ان کی زبان میں اتنی لکنت تھی کہ بہت مشکل سے وہ بات کرتے تھے۔ شبلی صاحب ہوا کرتے تھے، یہاں سے اسلام آباد شفٹ ہو گئے، لیکن جب قرآن شروع کرتے تھے اللہ اکبر، ایک معمولی سا گفت بھی نہیں ہوتا تھا اس میں، روانگی سے قرآن پڑھتے تھے اور بہترین قرآن پڑھتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، شان ہے کہ بات کرتے ہوئے ایک لفظ بھی جب وہ بولتے تھے تو شدید تکلیف سے ان کی زبان میں لکنت تھی، وہ اڑتے تھے اور بول نہیں سکتے تھے، لیکن جب قرآن کریم پڑھتے تھے، تراویح میں قرآن سناتے تھے، باقاعدہ بہترین قرآن۔ ہمارے ایک اور شاگرد ساتھی تھے، ان کی بھی یہی صورتحال تھی، جب بات کرتے ہیں بہت مشکل سے، اور جب قرآن پڑھتے ہیں بہترین قرآن پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں بہترین اذان، ایک لفظ پر ان کی زبان نہیں اڑتی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ فرمایا آپ بول نہیں سکیں گے، ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب کریں گے، اور وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کیجئے، تسبیح کی باقاعدہ تسبیحات کیجئے سبحان اللہ کی۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، آگے حضرت مریم کا مزید تذکرہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین پوری امت کے گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی جائز ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، آئندہ کے لیے ہر قسم کی آفات بلیات سے ہماری حفاظت فرما. پریشانی اور تکالیف سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما. حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، دشمنوں کی عداوت سے، شیطان کے بہکاوے سے، بروں کی برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہر قسم کے امتحانات آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرما. الہ العالمین دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اللہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے دین سے ہمیں محروم نہ فرما. جو بزرگ ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. یا اللہ سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے چھوٹوں کو اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ باقیات الصالحات بنا. ہماری اس تھوڑی دیر بیٹھنے کو اپنے در میں قبول فرما، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا